لازم تھا کہ وہ ہر بات میں اپنے بھائیوں کی مانند بنے تاکہ وہ رحم دل ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، 2 باب 14 سے 18 آیات مقدسہ۔ اے بھائیوں، پس جس حالت میں سب فرزند خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح یسوع خود بھی ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو تباہ کرے جسے موت پر اختیار حاصل تھا، یعنی شیطان کو، اور تاکہ ان کو چھڑا لے جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے۔ وہ در حقیقت فرشتوں کی دستگیری نہیں کرتا بلکہ ابراہیم کی نسل کی دستگیری کرتا ہے۔ اس سبب سے لازم تھا کہ وہ ہر بات میں اپنے بھائیوں کی مانند بنے تاکہ وہ خدا کے پاس امت کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے واسطے ایک رحم دل اور امانت دار کاہن اعظم ٹھہرے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود آزمایا جا کر دکھ اٹھایا ہے تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جو آزمائش میں پڑتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ زبور 105 جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کا گیت گاؤ اور اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجائبات کا چرچا کرو۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے، اس کے قدوس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے قلب شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کو طلب کرو، ہر وقت اس کے چہرے کی تلاش کرو۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدے یعقوب کی اولاد، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، تمام زمین پر اس کی قضائیں مروج ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے، وہ ابد تک اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا ہے، وہ عہد جو اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا، وہ قسم جو اس نے اسحاق سے کھائی۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 29ویں آیت سے 39ویں آیت تک۔ اس نے بہتروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اس وقت یسوع فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی سانس تب سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بہتروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ الصبح پاؤ پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔